کوئی گوشہ باقی نہ رہے۔ امید ہے کہ آپ توجہ اور سکون اطمینان کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ آپ حضرات نے علم دین کے موضوع، علم دین کی اہمیت و فضیلت بہت ساری کتابوں میں پڑھا ہوگا، بہت سارے دانشوروں سے سنا ہوگا، بہت سارے مقرروں اور خطیبوں سے سنا ہوگا۔ میں بھی آپ حضرات کے سامنے اسی عنوان پر گفتگو کرنے کے ارادہ سے آیا ہوں۔ حضرات، علم دو طرح کے ہیں، ایک دنیاوی اور ایک اخروی۔ علم چاہے دنیاوی ہو یا اخروی انسان کو عزت و شوکت عطا کرتا ہے، لیکن دنیاوی علم صرف دنیا تک ہی محدود رہتی ہے، اور اخروی علم انسان کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی ذلت و رسوائی سے نجات دلاتا ہے اور انسان کو عزت و فضیلت عطا کرتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ کون سی چیز تھی جس نے آدم کو ملائکہ سے افضل بنا دیا؟ وہ کون سی چیز تھی جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا؟ وہ کون سی چیز تھی جس کی برکت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنایا؟ وہ کون سی چیز تھی جس کی فضیلت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنایا؟ وہ علم کی دولت تھی۔ جب رب کائنات نے قرآن پاک کو نازل فرمایا تو سب سے پہلے وہ آیت نازل فرمائی جس کا تعلق علم سے ہے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ حضرات، اخروی علم کی فضیلت و اہمیت آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ میں بکثرت وارد ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، قل هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ اے محمد، آپ کہہ دیجئے کہ اہل علم اور اہل جہل یکساں نہیں ہو سکتے۔ جس طرح توحید و شرک یکساں نہیں ہو سکتے، جس طرح ہدایت و ظلمت ایک جگہ برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح رفاقت و عداوت یکساں نہیں ہو سکتے، جس طرح حق و باطل برابر نہیں ہو سکتے، ٹھیک اسی طرح اہل علم اور اہل جہل یکساں نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک اسی طرح اہل علم اور اہل جہل یکساں نہیں ہو سکتے۔ ایک حدیث میں محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکوکب۔ کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہی ہے جیسے کہ چودھویں چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دوسرے مومنوں کے مقابلے میں اہل علم کے 700 درجات بلند ہوں گے اور ہر درجات کے درمیان کی مسافت 500 برس کے مسافت کے برابر ہوگی۔ سبحان اللہ۔ حضرات، لیکن آج کے دور کے مسلمان اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے دور رکھتے ہیں اور انہیں افریقی تعلیمات دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ صرف شیطان کا فریب ہے۔ وہ شیطان جس نے عہد کر دیا کہ بنی آدم کو جہنم پہنچائے گا، وہ شیطان جو ہمارے دین کا دشمن ہے، وہ شیطان جو ہمارے معاشرہ کا دشمن ہے، وہ شیطان جو ہمارے کلچر کا دشمن ہے، جو ہمارے کردار کا دشمن، جو ہمارے ایمان و اخلاق کا دشمن، جو ہماری سوسائٹی کا دشمن، جو ہماری تہذیب و تمدن کا دشمن ہے۔ یہ شیطان ہمارے اصلی دشمن ہے، اپنی خوبصورت اور رنگین جال میں پھنسا کر ہمیں تعلیمات اسلامیہ سے دور کرنا چاہتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر ہم اپنے بچوں کے خیرخواہ بننا چاہتے ہیں تو اسے عالم دین بنائیں، کیونکہ محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یستغفر للعالم من فی السماوات ومن فی الارض۔ زمین و آسمان میں جتنی بھی اشیاء ہیں وہ سب عالم کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ عالم کے لیے ملائکہ بھی دعائیں مغفرت کرتے ہیں، عالم کے لیے جنات بھی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے کیڑے مکوڑے بھی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، عالم کے لیے زمین و آسمان بھی دعا کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود مسلمان کا حال یہ ہے کہ انگریزوں کی جال میں پھنس کر ہم اپنے دین و معاشرت کو داغدار کر رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارا دین صحابہ کے دین کی مانند ہوتا، ہمارا معاشرہ صحابہ کے معاشرے کے موافق ہوتا، ہماری تہذیب و تمدن صحابہ کے تہذیب و تمدن کے موافق ہوتی، ہماری تہذیب مسلمانوں کی تہذیب ہوتی، ہمارا کردار صحابہ کے کیریکٹر کے مانند ہوتا، لیکن سب کچھ اس کے برعکس نظر آتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا دنیا کا حساب الٹا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا دنیا کا حساب الٹا، نصیحت کیجیے جس کو ملتا ہے جواب الٹا۔ ایک جگہ حضرت حسن نصیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر علماء کرام کی طلبوں کی سیاہی اور شہیدوں کا خون تولا جائے تو سیاہی کا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ کیوں نہ ہو، علم کی طلب عبادت ہے، علمی گفتگو جہاد ہے، علم تنہائیوں کا ساتھی ہے، علم سفر کا رفیق ہے، علم دین کی رہنما ہے، علم دین کا رہنما ہے، علم دین کی زندگی ہے، علم سے ہی خدا کی عبادت و اطاعت کا حق ادا ہوتا ہے۔
علم امام ہے تو عمل اس کے تابع ہے۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو علم دین کی سمجھ اور اس کی اہمیت و فضیلت